ایسی کون سی موٹیویشن جس نے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بنا دیا؟ لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. سوہا بہت بہت شکریہ بیٹا. ایسا ہے کہ میں زندگی میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو اللہ کی جو عطا فضل اور کرم ہے جس کے لیے ہم اکثر اپنی کوٹھیوں پہ گھروں کے باہر اور گاڑیوں کے پیچھے لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی. اس کا معنی ہم نے رکھا ہوتا ہے گھر کا سائز بڑا ہے تو ھذا من فضل ربی, گاڑی بڑی اچھی ہے ھذا من فضل ربی, 4 بندے ساتھ ہیں ھذا من فضل ربی, بینک میں پیسے پڑے ہیں ھذا من فضل ربی. لیکن میں نے اس فضل ربی کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھا تو پتہ لگا کہ یہ چیزیں صرف ھذا من فضل ربی نہیں ہیں. زندگی میں اچھے لوگوں کا ہونا بھی فضل ربی ہے. کیا بات ہے, خوبصورت. ایمان ہونا فضل ربی ہے. آپ کے پاس شعور ہے, صحیح اور غلط کی پہچان ہے, یہ بھی فضل ربی ہے. آپ میں حیا داری ہے, یہ بھی فضل ربی ہے. آپ بڑے چھوٹے کا احترام کرتے ہیں, یہ بھی فضل ربی ہے. آپ علم کے متلاشی ہیں, یہ بھی فضل ربی ہے. تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو شاید میرے بینک میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنا فضل ربی میرے پاس ہے. کیا بات ہے, وہ فضل ربی اتنا زیادہ ہے. اپنے وقت کے بہترین استاد مجھے مل گئے, بہترین کتابیں مل گئیں, بہترین مواقع مل گئے, اور میں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہوں کہ اس نے محنت کرنے والا بنایا, خودداری انتہا کی دی, کبھی کسی کا حق نہیں مارا, بھرپور کوشش کی ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں کسی کے لیے کروں. یہ سب چیزیں چھوٹے چھوٹے جو فضل ربی ہیں, یہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں, سارے دھارے, سارے کہہ لیجئے وہ آبشاریں, سارے نالے, ساری ندیاں, سارے کے سارے کہہ لیجئے وہ دریا اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر وہ فضل ربی کی کلیکٹیو شکل ایک سمندر کی شکل میں دکھتی ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. تو یہ ہم دیکھتے ہیں ایک جز کو, ہم صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں. ایک پہلو سے کبھی بھی دنیا کی پینٹنگ کو سمجھا نہیں جا سکتا. یہ لاہور شہر, یہ آپ گلیوں میں پھریں, ہم گلبرگ میں ہیں, یہاں کچھ اور طرح ہے. یہ مینار پاکستان پہ چڑھ جائیں, کچھ اور طرح دکھے گا. یہ آپ فلائی کریں, یہ جو والٹن میں جہاز ہیں چھوٹے, اور یہ ایک ہائٹ تک جا سکتے ہیں, تو لاہور اور طرح دکھے گا. لیکن آپ 320 جہاز پہ جب بیٹھیں گے تو لاہور پھر اور طرح کا دکھتا ہے. اسی طرح آپ کائنات کے رب کی طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوٹا چھوٹا واقعہ اور بڑا بڑا واقعہ اور اس کی منشا کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک بڑی پینٹنگ میں ایک چھوٹا سا بش لگا ہوتا ہے ایسے کر کے, اور وہ ایک کنٹورنگ بلڈ کرتا ہے. کنٹورنگ کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ میڈیا والوں کا ورڈ ہے کنٹورنگ, اور میک اپ کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں. تو وہ کنٹورنگ جو ہوتی ہے وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کائنات اس پوری پینٹنگ میں اس مصور نے وہ جو کنٹورنگ کیا, وہ جو میچ کیا, جو سنک کیا 2 کلرز کو, کائنات کا مالک بھی کہیں نہ کہیں دھاروں کو جوڑتا ہے, کہیں نہ کہیں چیزوں کو جوڑتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ آج جو ہو رہا ہے شاید آپ کو پسند نہیں آ رہا, لیکن کسی وقت میں تم اس کا شکر ادا کرو گے جب تمہاری آنکھ کھلے. میں نے آغاز میں کہا we are living in 21st century, the era of technology. ہر چیز ایک کلک پہ ہے, گاڑی منگانی, کھانا منگانا, ایوری تھنگ شاپنگ. اور دیکھیں اس ٹریجڈی کی وجہ سے کووڈ-19 جس کو ہم نے نام دیا ہے, ہم ٹوٹلی شفٹ ہو گئے ڈیجیٹل پاکستان. آن لائن کلاسز کا کبھی ہم نے زیوم بھی نہیں کیا تھا کہ ہم نے کلاس لینی ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم ٹوٹلی اور ہوتے ہیں جب ہم 2 گھنٹے انسٹاگرام پہ گزارتے ہیں, ہم ٹوٹلی اور ہوتے ہیں جب میں یہاں پہ کس سے کوئی بات کر رہی ہوں گی. یہ جو ڈفرنس آ گیا جھوٹ سچ میں, ظاہر باطن میں, یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں سوہا, ایک بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ویپن ہے, ہم ہتھیار کی بات کریں, چھری یا تلوار, یہ اگر کسی مجرم کے ہاتھ میں ہے تو یہ گناہ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ مجاہد کے ہاتھ میں ہو ثواب بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے چھری اور تلوار کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ پکڑا کس نے ہے, یہ سارا قصور اس کا ہے, یا سارا کمال اس کا ہے. ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہماری قوم, ہمیں ماننا پڑے گا, ایڈمٹ کرنا پڑے گا, ہم 70-74 سالوں میں قوم بنا نہیں سکے. ہم ہیومن ریسورس کو تیار نہیں کر سکے, نہ ہم سکل سیٹ میں امپروو کیے, نہ ہم مائنڈ سیٹ میں کام کر سکے. یہاں پر سست لوگوں کی ایک فوج پائی جاتی ہے. بالکل ایسے. یہاں پر ڈنگ ٹپانے والوں کی فوج پائی جاتی ہے. آج میں صبح میں آتے جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو میں نے ایک حدیث پڑھی, اس حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں. یا ان سارے واقعے, وہ 3-4 واقعات تھے. کسی ولی اللہ کا واقعہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک واقعہ تھا. اور میں مفہوم ان سب کا اکٹھا کر دیتا ہوں. اللہ کو سست اور کاہل بندہ پسند نہیں. اللہ کو وہ قوم, وہ لوگ پسند ہیں جو محنتی ہیں, جو اپنا دی بیسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کیا. کیا بات ہے. ہم ہاتھ ہلائے بغیر, چپو چلائے بغیر سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں, اور جب غوطے کھانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. آپ پوری کوشش کیجئے, پوری توانائی لگا دیجئے, اپنا دی بیسٹ کر دیجئے. آپ کو یہ بھی بتا دوں, اسلام آپ کو سٹرگل کی بات ہی نہیں کرتا. یہ بھی ہمیں کاش کوئی ممبر سے بتائے. اسلام آپ کو سٹرائیو کی بات سکھاتا ہے. There is a big difference between struggle and strive. Struggle ہے کہ آپ کو سوہا میں کہوں کہ بیٹا یہ کام کرنا,
آپ کو سر آئی ٹرائی مائی بیسٹ، میں اسٹرگل کروں، اس کا مطلب ہے آپ نے گزارا کر دیا، آپ نے ڈنگ ٹپا دیا. جیسے پوری پاکستانی قوم جس کو نہیں ملنا ہوتا وہ کہتے ہیں میں شام کو بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے گولی ہے. اسی طرح ہم یہ جو اسٹرگل کا کام کرتے ہیں، کوشش ہے جی، ٹرائی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں، کر رہے ہیں، یہ ڈنگ ٹپانے والا کام ہے، گولیوں سے مٹی جا. دین کہتا ہے اسٹرائیو از اپنا دی بیسٹ لگا دو. ٹرو. وہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی کام کے لیے اپنا دی بیسٹ لگا دو گے تو میں تمہیں وہ دے دوں گا. پھر اب وہ اپنا دی بیسٹ کیا ہے؟ وہ باڈی کا بھی دی بیسٹ، وہ مائنڈ کا بھی دی بیسٹ، وہ روح کا بھی دی بیسٹ، وہ ایموشنز کا بھی دی بیسٹ. جب آپ نے اپنا آپ جھونک دیا تو اس کا وعدہ ہے میں تمہیں ریٹرن کروں گا. ایسا ممکن ہے سوہا، ایسا ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ریٹرن آنکھ سے دکھ جائے، میری آنکھ دیکھی یہ نتیجہ آ گیا، واہ جی واہ کمال ہو گیا، نتیجہ آ گیا. اور ایسا ممکن ہے میری آنکھ نہ دیکھے اور وہ نتیجہ چھپا ہوا ہو اور وہ بڑا ہو رہا ہو اور اس کا سائز اتنا بڑا ہو کہ جب وہ سامنے آئے تو ساری دنیا کے واو ماشاءاللہ کیا کمال ہو گیا، یہ آپ نے کب کیا، یہ کیسے کیا. پتہ لگا کمیٹی ڈالی تھی. یہ دنیا کی کمیٹی اتنی نکلتی ہے جتنی کی ہوتی ہے، ادھر سے کمیٹی نکلنی ہے پھر تھوڑی نہیں نکلتی. آپ نے اپنے حصے کی، میں نے اپنے حصے کی، تمام دیکھنے والوں نے اپنے حصے کی کمیٹی ڈال لی. اب آپ نے کہا کہ وہ آپ کے سامنے ہے لیکن تھوڑی سی چیز ڈھکی چھپی ہوتی ہے. ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ مایوسی کو اگر کفر گناہ کہا گیا ہے تو اس جملے کی انٹینسٹی کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم کیسے. آپ کو ہر 2 میں سے 1 بندہ، 3 میں سے 2 بندے مایوس ہی نظر آئیں گے آج کل کے معاشرے میں. یہ بتائیے گا کہ ہم قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوان سب سے زیادہ اس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے ایک ڈیسیژن لے لیا، ہم نے اسٹرائیو بھی کی، ہم نے اسٹرگل بھی کی، سب کچھ کیا، اس پوائنٹ کے پاس پہنچ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہم پہنچے ہی نہیں وہاں پہ، جبکہ اس کمیٹی کے نکلنے سے رائٹ بیفور ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں اس بات کو تھوڑا مکمل کر کے آگے لے کے جاؤں گا. یہ جو نتیجہ دکھ نہیں رہا ہوتا، مخفی ہوتا ہے، لیٹنٹ ہوتا ہے اور کہیں پر پنہا ہوتا ہے، اسی لیے حکم ہے صبر کا 103 بار قرآن پاک. کیا بات ہے، خوبصورت. صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتیجہ جو نہیں دکھ رہا تھوڑا سا دھیرج، آرام سے بیٹھ جاؤ. اللہ کبھی محنت ضائع نہیں کرتا. آپ کا دنیاوی باس اچھا ہونا آپ کو گارنٹی ہوتی ہے 28, 29, 30 کو سیلری ملنی ہے. کیا بات ہے. یار کائنات کے رب پہ یقین ہو تو کیسے ممکن ہے کہ آپ میں ڈاؤٹ آ جائے کہ میرا رب میری محنت کو ضائع کر دے گا. سوہے کیڑی جا رہی ہو نا، اس کے منہ میں اتنے سے چینی کا دانہ ہو، آپ اور مجھے شرم آئے گی کہ اس کے منہ سے وہ دانہ چھین لیں یا ٹھڈا مار دیں. کائنات کا رب میری حیثیت تو کیڑی سے بھی تھوڑی ہے، وہ میری محنت کو ڈول کے کیا کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا ایسا. وہ کہتا ہے میں نے رحمت کو لازم کر دیا خود پہ، میں نے جب کرنی ہے رحمت کرنی ہے، میں نے جب کرنا ہے فضل کرنا ہے. ہاں تو لینے کے قابل ہو، تیری فریکوینسی وہاں پہنچ جائے. میں دینا چاہتا ہوں، وہ دینا چاہتا ہے، وہ مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. جب سامنے کو کاسا لیے نہیں آیا، سامنے وہ عاجزی کا برتن لیے نہیں آیا، سامنے کو جھک کے نہیں آیا، تو رحمت دا می پا خدایا باغ سکھا کر ہریا. وہ رحمت کا می جتنا مرضی برسا لے، ہمارا پانڈا ہی ایسا نہیں ہے، ہمیں وہ وصول ہی کرنا نہیں آتا. اب آپ کے سوال کا جواب آ گیا. 2 نظام ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، ہم سب کو مان جانا چاہیے. کچھ معاشروں میں مانا ہی جاتا ہے ایک نظام ہے، لیکن مسلمان کو ماننا پڑے گا 2 نظام ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹ کا سسٹم ہوتا ہے جو جسٹس کو، تعلیم کو، صحت کو، سب چیزوں کو ممکن بناتا ہے. یہ ویک ہو سکتا ہے اور پاکستان کا ویک ہے. اس سڑک پہ جاتے بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ مجھے کہاں انصاف ملے گا. یہ انسیکیورٹی اس کو نا امید کرتی ہے. لیکن ایک دوسرا نظام ہے جو آنکھ نہیں دیکھتی اور وہ میرے خدا کا نظام ہے. وہ سب ممالک پہ ہے، وہ دنیا کے ہر کونے میں، وہ اندھیری رات میں کسی اندھیرے جنگل میں بھی اس کا قانون موجود ہے. جب آپ کو اس کے قانون پہ یقین ہوتا ہے پھر آپ نا امید نہیں ہوتے. پھر آپ کو پتا تو چھینا گیا ہے، یہ واپس آ جائے گا کسی نہ کسی فارم میں، کہیں نہ کہیں اس کی شکل بدل جائے گی. اچھا کچھ نہ آیا تو سبق آ جائے گا. یہ لیسن بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. جو مومن کو ایک سراغ سے وہ ڈسا جاتا ہے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، کیونکہ اس کو سبق سیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ لرن کرتا ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہے. میں ایک بات بتاؤں، آپ کو غلطی کا شعور ہو جائے یہی توبہ ہے. سمجھ آ جائے ٹریک ٹھیک نہیں ہے، اس رستے کا انجام ٹھیک نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ فرسٹریشن پڑی ہے، اس کے اینڈ پہ پچھتاوا پڑا ہے. اور ایک بات بتا دوں، بڑی اہم بات، پچھتاوے والا، گلٹ والا، ڈاؤٹ والا بندہ دعا نہیں مانگ سکتا. دعا مانگنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے یہ پتا ہونا میں غلط ہوں.
اور میرا کوئی حق نہیں بنتا, مجھے کچھ نہیں میری اوقات کے مطابق ملنا. سو لہٰذا ایڈمٹ کرتے ہوئے میں اس کی شان اور اس کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلا کے سر نیچے کر کے بیٹھ گیا ہوں کہ مالک میرے جیسا منہ کالا کوئی نہیں ہے, تو مہربانی فرما دے. خدا کی قسم اسے انداز بڑا پسند ہے. سر آپ جو بھی بات کرتے ہیں اس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں, لیکن ٹیکنیکل ریالٹی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے سکسیس کا یا اسٹرگل کا یا اسٹرائیو کا عرصہ طویل ہو جاتا ہے. جب وہ طویل ہو جاتا ہے تو لوگ مزید پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے ایک ڈیسیژن لے لیا, لیکن اس پہ جب مستقل مزاجی ہی نہیں ہوگی, ہم مسلسل کنسسٹنسی سے اس کو نہیں کریں گے, تو پھر مایوسی, پریشانی, مسائل وسائل ان کا سامنا تو ہمیں کرنا پڑے گا. سوہا اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے نا, جب انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے تادیر اس کی پریکٹس ہوتی ہے, وہ انہماک سے گم ہوئے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ ٹی وی کارٹون میرا بیٹا دیکھا تو میں شام کو جاتا ہوں, چھوٹا بیٹا بڑا ماشاءاللہ جوان ہو گیا اور چھوٹا کچھڑ ہے پنجابی میں کہتے ہیں, اس کو میں اٹھا لیتا ہوں. وہ جو چھوٹا ہے وہ میں اس کو چھیڑتا ہوں, وہ بس کر دے خدا دا نہ, وہ ہاتھ تھک گئے, میں اس کے آگے جان کے ہاتھ کرتا ہوں, وہ یوں کر کے نا وہ کارٹون کو دیکھتا ہے. اس کو نہیں پرواہ کہ ابا جو ہے اس نے کیا پہنا ہوا ہے اور کیسی ٹائی ہے اور کیسے کپڑے ہیں. پورے اللہ ہمیں پیدائشی طور پہ انہماک اور فوکس دیتا ہے, ہم اس فوکس کا کرتے ہیں ستیہ ناس. ٹکا کے ستیہ ناس کرتے ہیں. اے ایک چاچا کی کندھا پہ, اے ایک ماما, ہم پریکٹس کرواتے ہیں کہ سوسائٹی کے مطابق جیو, اور یار اپنے مطابق جیو, اپنے من کے مطابق جیو, اپنے دل کو فالو کرو. ہم سارے دیکھیں نا, ہمارے ہاں پوری دنیا مانتی ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں خوشیاں منائی جاتی ہیں, ہمارے ہاں پھپھیاں منائی جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ سب کو راضی کرنا ہے. ایک بات سارے سن لو دھیان سے, کان کھول کے, سب کو سیٹسفائی آپ نہیں کر سکتے, جو مرضی کرنا, سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اور میں میچورٹی کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. ایک میچور انسان کمنٹ سے, فیس بک کے لائک سے, ان چیزوں سے آزاد ہوتا ہے. اگر وہ آزاد نہیں ہے, میں نے صبح کھول کے یہاں دیکھا نا, آج ڈھیر گالیاں آئی ہوئی ہیں, الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس رپلائی کرنے کا ٹائم کوئی نہیں ہے. میں کام کروں یا احمقوں کو جواب دوں, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں پڑی. میرے پاس کام اتنا زیادہ کرنے کو ہوگا کہ اگر میں ان چیزوں کی طرف دھیان دوں. لہٰذا ہمیں اپنے بچپن کو یاد کر کے دوبارہ سے پریکٹس کرنی چاہیے کہ وہ انہماک لٹائیں, کاموں میں جئیں, مومنٹس میں جئیں, ان لمحات میں جئیں. آپ کہتے ہو نا یہ لفظوں میں جان کیسے آتی ہے, لفظ مردہ بھی ہوتے ہیں, لفظ زندہ بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, جملے زندہ بھی ہوتے ہیں, جملے مردہ بھی ہوتے ہیں. جملے ہر ایک کے منہ سے کہلوائے جاتے ہیں, کوئی بھی اسے نکال سکتا. پھونک ہے نا, پھونک مار دیں, لیکن وہی پھونک بانسری میں سے نکلے تو میوزک بنتا ہے. پھونک ہے, آپ مارو کہیں پر, آپ ہاتھ سے ایسے کر کے مارو, آواز نہیں نکلے گی. بانسری میں سے نکلے تو پھر وہ میوزک ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس بانسری میں کچھ ہے. اور یاد رکھیے گا, پتہ کیا ہے وہ غور کیجئے گا, وہ کٹی تھی کہیں سے, وہ کٹی تھی, وہ جدائی کا غم اس میں ہے. وہ پھونک بجتی ہے, آواز جاتی ہے, تو وہ غم تازہ ہوتا ہے, اور وہ غم یاد کرتا ہے کہ میں کہیں تھا اور مجھے کاٹا گیا, مجھے جدا کر دیا گیا. وہ جدائی کہیں سے بولتی ہے, اس لیے بانسری کی آواز آپ کے دل کو بھاتی ہے. میرا ماننا ہے کہ ہم لوگ, ویسے ذرا سوچیے ان جرنل, میری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, آپ میری بہن بھی ہو, چھوٹے بچے بھی ہو, اور بینگ اے پروفیشنل ایک بڑا احترام کا تعلق بھی ہے, میڈیا کے سب لوگ ہیں. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ کو لگتا ہے ہم سارے یہاں پر ہیں, 3 بار تو آپ اس پروگرام سے کہیں دماغ ہو